الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم دین میں ترجیحات کے عنوان سے آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 5 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شریعت کا ایک مقصد ہے۔ کبھی وہ مقصد ایک دم ڈائریکٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ظاہر الگ ہوتا ہے، مقصد الگ ہوتا ہے۔ تو مقصد ہمیشہ مقدم رہنا چاہیے ظاہر پر۔ دو مثالیں دے کر اپنی بات سمجھاتا ہوں، ویسے تو بہت سی مثالیں، دو مثالیں دیتا ہوں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ جماعت سے نماز جو پڑھی جاتی ہے تو اس بات کا جماعت میں خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا وقت جماعت کے لیے، نماز کی جماعت کے لیے متعین کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں نماز کے شریک ہو سکیں۔ پڑھنا ظاہری طور پر جماعت سے نماز ہے، مقصد کیا ہے کہ ایسے ٹائم کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں مسجد آنے والوں کو کیا ہو، سہولت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ میں اور امام اعظم میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، غور سے سنیے گا تو سمجھا پاؤں گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کا اول وقت افضل وقت ہے۔ ہر نماز کا اول وقت افضل وقت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جماعت کی جہاں تک بات ہے تو اس بات کو دیکھا جائے کہ اس نماز میں کون سا وقت ایسا ہو کہ جس میں لوگ زیادہ جماعت پہ آ سکیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ظہر کی اذان دوں، تو حضور نے فرمایا کہ ظہر تھوڑا ٹھنڈا کرو، تاخیر کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب اذان دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، ابرد، تھوڑا ٹھنڈا کرو۔ امام اعظم کا کہنا ہے کہ اگر ایک دم دھوپ میں نماز پڑھ لی گئی گرمی میں تو لوگ کم آ سکتے ہیں، اس لیے تھوڑا سے ظہر کو کیا کرو، ڈیلے کرو، لیٹ کرو، تاکہ لوگ کیا ہے آ جائیں۔ اب اگر ہر نماز کا اول وقت افضل وقت ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ نماز کو کیا کیا گیا، ڈیلے کیا گیا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عشاء کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا ایک حصہ گزر جائے پھر نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے گا تو جماعت میں آنے والوں کو دشواری ہوگی، جو لوگ جلدی سونے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ گرچہ افضل وقت لیٹ کر کے عشاء کو پڑھنا ہے، لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ آویں، لہذا میں اس کو جلدی پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بنیاد بنی کہ مقصد ہمیشہ کیا ہوگا، وہ سامنے رکھا۔ یہ سب کے بس کا نہیں ہے۔ یہ بہت فقیہ لوگ بیٹھے، بہت ہی زیادہ دین کے معاملے میں معلومات بیٹھے، اور وہ اس مسئلے کو پر فیصلہ کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو گڑبڑی دیکھیے کیسا ہوتی ہے۔ ہم جماعت میں نکلتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ جماعت میں نکلنا مقصد ہے یا یہ کہ مقصد یہ ہے کہ نکلیں تاکہ دین سیکھیں اور سکھائیں۔ بڑے عالم، تو اب وہ پھنس گئے۔ ہم نے کہا نکلنا کس لیے ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ ایک عالم مدرسہ چلا رہا ہے، ایک عالم دین کی کلاسز لے رہا ہے،
تو اس کا مطلب دین خود سیکھ گیا ہے اور سکھلا رہا ہے. اب اگر یہ آدمی جماعت میں نہیں جاتا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر مقصد نکلنا ہے تب تو یقینی بات ہے گنہگار ہے یہ. لیکن اگر مقصد یہ تھا کہ دین سیکھا اور سکھلایا جائے تو یہ وہ کام کر رہا ہے، لہذا آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیے. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ مقصد نکلنا نہیں ہے، مقصد دین کا سیکھنا ہے. وہ آپ دین کسی طریقے سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جماعت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دین سکھلا رہے ہیں، دوسرا مقصد ہے، آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ آپ ہر وقت بولے نکلو نکلو نکلو، یہ جو نعرہ مارا گیا تو پتہ یہ چلا کہ نکلنا مقصد ہے، دین سیکھنا مقصد نہیں ہے. اچھا، اب نکل کر کے 15 سال کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیکھا کیا؟ مثال کے طور پر ہم خوب نکل رہے ہیں، خوب نکل رہے ہیں، 3 دن میں جا رہے ہیں، 40 دن میں جا رہے ہیں، سال بھی لگا لیے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ کتنے دن سے لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11 سال ہو گئے. ہم نے کہا شرک کی کتنی قسم ہے؟ کہنے والوں میں. ہم نے کہا پھر آپ نے کیا سیکھا؟ کیونکہ آپ نے مقصد بنایا نکلنا، وہ حاصل ہوا، حالانکہ مقصد نکلنا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے؟ دین کا سیکھنا ہے. تو اگر نہیں جانیں گے تو ایسی گڑبڑی پیدا ہو جائے گی، ایسے نقصانات ہماری زندگیوں میں برآمد ہو جائیں گے. ہے مشکل کام اس کو پکڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس آئے، غور سے سنیے گا، ایک جنگ سے واپس آئے تو جنگی لباس میں تھے. تو وہ ایک الجھن ہوتی ہے، جنگی لباس خود وزن ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس اتارنے لگے اور یہ ہوا کہ نہائیں گے، فریش ہو جائیں گے. اتنے میں جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی جنگی لباس نہیں اتاریے، اور یہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، ان سے نپٹ لیجئے. ابھی آپ لوگ حالت جنگ میں ہیں، ان سے نپٹ لیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا بھائی جنگی حالت میں رہو، لباس نہیں اتارو، اور فوراً نکلو اور بنو قریظہ پہنچو، اور عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو چل کے. وہ لوگ نکلے. اب نکلنے کے بعد ایسا لگنے لگا کہ ہم اگر بنو قریظہ کے محلے تک پہنچیں گے تب تک ہماری عصر کا نماز کا وقت کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا، سورج ڈوب جائے گا. تو ایک صحابہ کے گروہ نے کہا کہ بابو دیکھو، نماز اپنے وقت پر اب پڑھ لے ورنہ نماز چھوٹ جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا وہاں جا کے پڑھنا، نماز چھوٹ جائے تو بھی ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. نماز چھوٹ گئی، کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ گئی. اب جس کی نماز چھوٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حضور کی نافرمانی کی، آپ نے پہلے نماز پڑھی. جو آدمی نماز پڑھ لیا وہ بولا ان سے کہ تم حضور کی بات کا مقصد ہی نہیں سمجھے اور تم نے نماز چھوڑ دیا. بہرحال دونوں ایک دوسرے پر، بات سمجھے میری، دونوں ایک دوسرے پر کمنٹ کرتے رہے. بہرحال معاملہ جب ختم ہوا تو اللہ کے رسول کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نکلنے میں تاخیر نہ کی جائے، لیٹ نہ کیا جائے، جلد سے جلد نکلا جائے. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ نماز کا وقت آ جائے، چھوٹ جائے تو بھی تم وہیں جا کر کے نماز پڑھو. یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں تھا. تو آپ نے کس کو ترجیح دی؟ مقصد کو ترجیح دیا، ظاہری قول کو آپ نے ترجیح نہیں دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. جیسے دیکھیے بابا رام دیو نے آپ کے اوپر اعتراض کیا نماز پر، غور سے سنیے گا. اس نے کہا کہ نماز ایک ایکسرسائز ہے. نماز کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ نماز کا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو اس نے پوری نماز کو کیا کر دیا؟ ایکسرسائز کر دیا. میرے پاس آیا اس کا ویڈیو، مجھے بھی ہوا کہ آپ ویڈیو بنائیے، میں نے بھی ویڈیو بنایا.
ہم نے کہا کہ اگر یہ غور سے سنیے گا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، ورنہ کوئی ویڈیو کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، اگر نماز کا مقصد ایکسرسائز ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے گردن میں مونچھ آ گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ گردن کی ایکسرسائز کریں، گردن میں درد ہے، تھوڑا تھوڑا آپ داہنی طرف گھمائیں، تھوڑا تھوڑا بائیں طرف گھمائیں، کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ گردن کی ہے۔ وہ کہہ رہا صاحب میں گردن گھمانے کے بجائے 3 گھنٹہ میں ہاتھ گھماتا ہوں ایکسرسائز۔ اب آپ بتائیے کہ ہاتھ کے گھمانے سے گردن کا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں حل ہوگا۔ اگر نماز ایکسرسائز ہے، غور سے سنیے گا تو سمجھا پاؤں گا، اگر نماز ایکسرسائز ہے بقول ان کے، تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کہہ رہا ہے جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کی ساری کمر کی ریڑھ کی ہڈیوں کی ایکسرسائز ہو جائے۔ اب ایک آدمی جھک نہیں پا رہا ہے، رکو نہیں کر پا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ بیٹھ کر کے اشارہ کر لیں، رکو نہ کریں۔ سوال یہ کہ اگر ایکسرسائز مقصد تھا تو بولنا چاہیے تھا اب آپ نماز کینسل کریں کیونکہ آپ جھک ہی نہیں پا رہے ہیں۔ سمجھے نہیں کہ اگر مقصد ایکسرسائز تھا تو بندہ تو جھک ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے باوجود اس کا ایک بدل دیا گیا۔ گردن کی ایکسرسائز کا بدل ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے، ہر حال میں گردن ہی کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ داہنے بائیں گھمانا ہے۔ اگر نماز کا مقصد آپ نے ایکسرسائز سمجھا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ تو ایکسرسائز کہاں ہوئی؟ ایک آدمی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے اشارے سے کہ میں رکوع میں ہوں، اب میں سجدے میں ہوں، تو اس نے کیا کہاں ایکسرسائز؟ اس کے باوجود اس کی نماز مانی گئی، تو ٹھوکر کہاں لگی؟ ٹھوکر اس کو لگی کہ وہ نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا، ظاہری پر اٹھا کر کے اس نے کمنٹ کر دیا، اور ہمارے لوگ بھی کیا ہو گئے؟ ہاں یار یہ بات بہت صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ نماز قائم کرو تاکہ تمہاری ایکسرسائز ہو جائے، کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ نہیں کہا اس نے۔ تو مقصد کو اگر نہیں جانیں گے تو ایسے گڑبڑی کرتے رہیں گے۔ اس میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے خاص کر وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں اور تبلیغ دین کر رہے ہیں، وہ اس میں خوب غوطہ کھاتے ہیں، خوب غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے پیر ذوالفقار صاحب، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے مرید ہیں، بہت اللہ والے آدمی ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہیں، وہ انجینئر ہیں اور بہت اللہ والے ہیں۔ ہزاروں لوگ بھارت سے جاتے ہیں، وہ لوگ ملتے ہیں ملیشیا۔ انہوں نے ایک تقریر میں ایک بات کہی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے پہ رونق رہتی ہے۔ انہوں نے وجہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو جو خون کا دورانیہ ہے، بلڈ سرکولیشن، جو خون آپ کے بدن میں دوڑتا ہے، تو دل کا کام ہے خون کو پورے بدن میں پہنچانا۔ تو دل اوپر کی طرف جب خون پہنچاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ دل کو خون پہنچانا کیا ہو گیا؟ ڈاؤن پہ چلے گئے نا، آپ ڈھال پہ آ گئے، وہ آسان ہو گیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا، تقریر میں نے خود سنی، کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خون نیچے کی طرف خوب دوڑتا ہے، جس بدن کے جس حصے میں خون زیادہ تیز دوڑے گا وہاں پر زیادہ رونق ہوگی۔ اب انہوں نے بات بیان کر دی۔ سجدے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا بول رہا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ اللہ کیا بولا؟ سجدہ کر لیجئے گا سب لوگ، کہ سجدہ کرو تاکہ رب کی کیا ہو؟ قربت ہو۔ ہم نے بتا دیا کہ سجدہ کرو تاکہ بلڈ سرکولیشن کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے۔ اب نتیجہ اس کا کیا نکلا دیکھیے۔ انہوں نے، ایک صاحب نے جو تقریر سن کر مجھے بھیجی، اور انہوں نے کہا مولانا اب میں لمبا سجدہ کرتا ہوں لیکن قربت، اللہ راضی ہو یہ بات ہونے کے بجائے
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بلڈ سرکولیشن کرے گا، مقصد ہی ختم ہو گیا، یہ گڑبڑی ہو جائے گی۔ ذرہ بھی اگر اس میں چوکا کوئی آدمی تو اللہ کے مقصد کو بھلا بیٹھے گا۔ جیسے روزہ ہے، روزے کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں کیا آوے؟ تقوی آوے۔ اب ایک بڑے ٹھاٹ باٹ سے درس دے رہے ہیں ایک صاحب، کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے سے آدمی کا ڈائجیشن صحیح رہتا ہے، قبض نہیں ہوتا ہے۔ اب جب آپ اس کی وہ ساری صحت سے معاملہ جوڑ دیے تو وہ بندہ روزے رکھنے والے کے دماغ میں صحت کو اچھا کرنا ہو گیا، تقوی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے اس میں نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ان کے ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، حضرت نے لکھا ہے، ایک جملے میں بتا رہا ہوں کہ جس چیز میں رب ذوالجلال نے مقصد بیان کر دیا ہے کبھی بھی اس مقصد سے ہٹ کر مقصد کی بات نہیں کرے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو تاکہ تقوی ہو، نماز قائم کرو تاکہ میری یاد ہو، ایسے ہر ایک کے بارے میں زکوٰۃ دو تاکہ تمہارا دل اور تمہارا مال پاک ہو۔ اللہ نے ہر بڑی عبادت کے آگے اس کا مقصد ذکر کیا۔ اگر ہم زیادہ اپنے آپ کو قابل بنے اور وہاں سے نکال کر کے ہم نے مقصد وہ ظاہر چیز کو دوسرے کی طرف، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو حضرت نے کیا لکھا کہ اللہ نے جہاں مقصد بیان کیا ہے آپ کبھی بھی اس مقصد سے ہٹ کر بات نہیں کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی بات ایسی آ جائے تو مصلحت کا لفظ استعمال کریں، مقصد کا لفظ استعمال نہیں کریں۔ یعنی اس کام میں اللہ نے یہ کام رکھا، اس کی یہ مصلحت ہے، اس کی یہ مصلحت ہے۔ اگر آپ مقصد بیان کریں گے تو روزہ والا اپنی صحت کی وجہ سے روزہ رکھے گا کہ روزہ رکھنے سے صحت حاصل ہوتی ہے اور تقوی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ سجدہ کرنے والا لمبا سجدہ کرے گا کہ خون کا دورانیہ بڑھ جائے گا اور ہمارے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ اللہ نے جو کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، وہ بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ لہذا ترجیحات میں یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کو کیا رکھے، شریعت کے، اپنے نہیں، شریعت کے مقصد کو ہمیشہ آگے رکھے۔ اس کی ظاہری بات، اس پر علامہ ابن، اس کی ظاہری باتوں کو مقصد کبھی نہ بننے دے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اور اچھی بات کہی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مقصد کو اگر آپ جان لیں گے تو اس مقصد کے حاصل کا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ بال ہے، بال کو سیدھا رکھنا، سلجھا ہوا رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بات الجھا رہے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ بال آپ نے رکھا ہے تو آپ اس کو سلجھائے رکھیے۔ اب اس سلجھانے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ کنگھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کنگھا ہے۔ ایک آدمی کنگھا نہیں ہاتھ میں لیا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے کر کے اپنے بالوں کو کیا کر رہا ہے؟ سلجھا لیا۔ مقصد حاصل ہو گیا تو اصل سنت کا ثواب مل گیا۔ اور وہ کیا تھی کہ بالوں کو الجھا نہ رکھا جائے، اور اگر وہ کنگھے سے بال کو سلجھا لے گا تو 2 ثواب مل جائے گا۔ ایک مقصد کا ثواب حاصل ہو جائے گا اور ایک طریقے رسول کو اختیار کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ہر چیز میں یہی ہوتا ہے کہ جو طریقہ ہے، اگر آپ نے اس مثال کے طور پر کھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بدن میں طاقت جائے، کھانے کا مقصد چبانا یا ہاتھ سے اٹھانا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نے سوچا کہ نہیں، اصل تو یہ کھانا ہی ہے، ہاتھ سے اٹھانا چبانا، اور اس کے بعد آپ الٹی کر دیں، مقصد ختم ہو جائے گا، آپ کو کھانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اس طریقے کو کیا سمجھ لیا مقصد ہے۔ طریقہ الگ چیز ہوتی ہے، مقصد الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ظاہری طور پر کبھی لوگ طریقے پہ گھس جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ جماعت میں نکلنا ایک طریقہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دین حاصل کرنا اور دین دوسرے تک پہنچانا۔
اگر اس کو آپ نے ختم کیا تو آپ چلاتے نعرہ مارتے رہیں گے نکلو کا. وہ نکلو کا نعرہ مارنا شروع کر دیا لوگوں نے. ان کو اس بات کی کب پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. لہذا ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ مقصد شریعت کے سمجھنے کی کو ترجیح دی جائے، اس کے ظاہری طریقہ کار کو اور اس کے ظاہری عمل کو کیا ہے درجہ دوسرا دیا جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا